شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور جس کے پاس علم ہے اگر وہ لوگوں کو بتانے سے چھپا لے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ دنیاوی علم ہو یا دینی علم، ایک انسان کو الگ حیثیت سے یہ دونوں علم دکھاتے ہیں۔ ایک انسان اگر چاہے علم کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے ترقی کرنا، اتنی ترقی اور بلندی پر نہیں جا سکتا جتنی ترقی علم کے ذریعے سے وہ کرے گا۔ آپ ذرا سوچیں، آپ دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، برطانیہ 600 میل کی دوری پر آباد ہے، مطلب ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اس کا رقبہ 600 میل ہے۔ ہندوستان کا کہہ لیا جائے ایک اسٹیٹ، ایک صوبہ، اور اس سے بڑا نہیں۔ 200 سالوں تک پوری دنیا پر اس نے حکومت کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ علم اور ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے تھے۔ جاپان اپنی مصنوعاتی چیزوں کے ذریعے سے، جسے آپ پروڈکٹ کہتے ہیں، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ کیوں؟ علم اور ٹیکنالوجی وہاں بیشتر مقدار میں ہے۔ امریکہ کے اندر 3 سے 4% میں یہودی ہیں۔ وہاں کے جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں 65% پر ان 3 سے 4% یہودیوں کا قبضہ ہے۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، شاید کہ معلوم نہیں ہوگا، براہمن راجپوت 2 سے 3% ہے۔ ہندوستان کے جتنے اچھے عہدے ہیں 60% پر ان کا قبضہ ہے۔ حکومت کا دماغ چلانے والی قوم ہم اور آپ نہیں ہیں۔ وہ علم کی وجہ سے اتنے آگے ہیں کہ وہ یہ سب مشورے دیتے رہتے ہیں، اور کہہ لیا جائے کہ وہ ملک کو چلاتے رہتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، علم میں سب سے پچھڑی قوم خاص کر ہندوستان کے اندر وہ ہماری قوم ہے۔
آپ اپنے محلوں میں آباد کارخانوں کا چکر لگائیے، آپ کمپنیوں کا معائنہ کیجیے، آپ آفسوں کا معائنہ کیجیے، آپ دفتروں میں جا کر کبھی کبھی بیٹھیے، وہ 10-12 برس کے لڑکے کام کرتے ہوئے ملیں گے، والدین نے انہیں لگا رکھا ہے، چاہے جو بھی وجہ ہو، لیکن والدین وہ یہ سوچتے ہیں کہ کم از کم ہفتے میں 500 تو لائے گا۔ ہر کارخانے میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے اور وہ سب کے سب مسلم ملیں گے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، دونوں ہی مفقود ہیں۔ آپ کے سامنے نبی کا ایک واقعہ ہم ذکر کرتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ بدر کے اندر قیدی پکڑ کر لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، ایک ایک قیدی جو پڑھا لکھا ہے، ہماری قوم کے 10 لوگوں کو پڑھا دے اور وہ چلا جائے۔ غربت قدم چوم رہی تھی، صبح کھایا شام کو نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے چاہتے تو فدیہ لے کر پیسہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے، اور ضرورت بھی تھی پیسوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک پڑھا لکھا قیدی ہمارے 10 آدمی کو پڑھا دے اور وہ آزاد ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے علم کی کتنی اہمیت ہے۔ دانشوروں نے لکھا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر کرائے کے کمرے میں رہنا پڑے، ہم اس تکلیف کو برداشت کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانا ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس کے بارے میں فکر کر، ہم اس سے کموا کر، ہم خود کما کر فلیٹ دے سکتے ہیں، اس کے لیے اچھا سا روم کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، یہ آپ کا دیا ہوا فلیٹ بیچ دے گا، اور اگر آپ نے فلیٹ نہیں دیا اسے پڑھا لکھا دیا، تو وہ پڑھ لکھ کر یہ آپ کی طرف فلیٹ کو خرید لے گا۔ یہ ضروری ہے اس قوم کو ترقی کرنے کی، دوسری اور کوئی وجہ نہیں ہے ترقی کرنے کی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو علم میں نہیں ڈالیے گا، اپنے بچے کو علم کی لائن پر نہیں ڈالیے گا، تب تک آپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، باعزت زندگی کسی محلے کے اندر، کسی قوم کے درمیان، اچھے لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ہر اعتبار سے آپ کو شرمندگی محسوس ہوے گی۔ لیکن وہی آپ کا لڑکا جب پڑھ کر آئے گا آپ کے پیسے سے، آپ خود پڑھے لکھے رہیں گے، چاہے دنیا کا جتنا بڑا آدمی ہو اس سے سامنے آنکھیں ملا کر بات کریں۔ علم کی وہ اہمیت ہے۔ ایک کمی ہمارے اندر یہاں بھی ہے کہ علم کے حوالے سے ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، ٹوپی کرتا والوں نے نہ معلوم آپ کو کیا سمجھا رکھا ہے۔ ہم اور آپ صرف اتنا جانتے ہیں، مسجد میں چندہ دے دو، یہ دین کا کام ہے، مدرسے میں چندہ دے دو، دین کا کام ہے، زکوٰۃ دے دو، دین کا کام ہے، صدقات دے دو، دین کا کام ہے، یہ سب دین کا کام ہے۔ آپ اپنے پڑوس کے کسی غریب لڑکے کو پکڑیے، اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے اوپر رکھ لیجیے۔ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم امیر ہیں لیکن ہمارے بچوں کا ذہن چل نہیں رہا ہے پڑھنے میں. ایک غریب پڑوس میں آباد ہے، اس کے بچوں کا ذہن بڑا تیزی سے کام کر رہا ہے. اگر ہمارے پیسے اس پر لگیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہی ثواب ملے گا جو پیسے آپ نے مسجد میں خرچ کیے ہیں اور اس پر ثواب آیا ہے، جو پیسے آپ نے مدرسے میں خرچ کیے ہیں اس پر ثواب ملا ہے، جو پیسے آپ نے غریبوں کی امداد کی ہے اس پر جو ثواب ملا ہے، وہی ثواب بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو نفع ہوگا کہ آپ کسی غریب بچے کو پکڑ کر آپ اسے لائن اور راستہ پکڑا دیں. وہ جب آئے گا اس کے اخلاق الگ ہوں گے، اس کی عادتیں الگ ہوں گی، اس کی باتیں الگ ہویں گی، اس کے معاملات الگ ہویں گے. آپ کی قوم کو ترقی دے گا، آپ کے ماحول کو ٹھیک کر دے گا، آپ کے معاشرے کو بالکل صحیح سالم کر دے گا. لیکن یہاں تک ذہن کس کا جاتا ہے؟ ذہن اس طرف ضرور جاتا کہ فلاں ترقی کیوں کر رہا ہے. ہم ترقی کریں یا نہ کریں لیکن فلاں کو ترقی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جہاں تک ہم انتظام کر سکتے ہیں اسے بیک فٹ پر لانے کے لیے ہم وہ ناجائز اور حرام کام بھی کبھی کبھی انجام دے دیتے ہیں. بہت ساری خبریں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد کافی مالدار تھے، کافی مالدار تھے. ان کے ایک چچا ابو طالب، بہت سارے بچے تھے ان کے، مالی حالت کمزور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، فرمایا کہ چچا جان ابو طالب وہ بھی چچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کی اولاد بھی زیادہ ہے اور مالی حالات کافی کمزور ہیں، ہم کیوں نہ مل کر ان کے بچوں کی ذمہ داری لے لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، ابو طالب کے پاس گئے. جانے کے بعد یہ باتیں رکھی. ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ آپ ان کی ذمہ داری اٹھا لیجیے. ابو طالب نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت جعفر کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ آپ ان کی ذمہ داری اٹھا لیجیے. حضرت عقیل سے کافی محبت تھی ابو طالب کی، اس لیے عقیل کو اپنے پاس رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اخیر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری اپنے سر لی، سب کچھ کیا. اپنی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی کرایا. یہ عبادت، یہ خوبی اور یہ اچھائی ہم میں سے ہر ایک شخص سے کافی دور ہوتی چلی جا رہی. وہی بات ہے، ہم نے مسجد بنانا ثواب کا کام سمجھ لیا، مدرسے چلانا ثواب کا کام سمجھ لیا، زکوٰۃ صدقات ادا کرنا ثواب کا کام سمجھ لیا، لیکن یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، بلکہ دوہرا ثواب ملے گا. میں یہ کہتا ہوں اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، بلکہ ہم نے الٹے سمجھ لیا کہ ہمارے محلے کے اندر صرف میں ترقی کروں گا، دوسرا کوئی ترقی نہیں کرے گا. ہوتا یہی ہے، ہم چاہتے رہ جاتے ہیں کہ میرے بچے وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن نہ معلوم کیا ہوتا ہے کہ مالداروں کے بچے کمزور ہی رہ جاتے ہیں اور غریبوں کے بچے اپنے سرکاری فنڈ سے پڑھ کر نہ معلوم کہاں چلے جاتے ہیں. ان پر تھوڑی ہم توجہ دے دیں، وہ قوم کے نقشے کو اور ماحول کو بالکل بدل دیں گے. الغرض دنیاوی تعلیم کا بھی مرتبہ کم نہیں. دینی تعلیم کو دیکھیں، ہمیں اس پر بولنے میں بھی شرم آتی. 1% بھی نہیں. آپ کے محلے میں کتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں؟ لا تعداد. کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے مفتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ذہن میں یہ بسا ہوا ہے پیسے کم ہیں،
معاف کیجیے گا پیسے کم نہیں ہیں، پیسے کم دیتے ہیں. فنڈ نظر آئے گا کروڑوں روپے کا، علماء کی تنخواہ ہوئے گی 10,000. میٹنگ کبھی ہو گئی کہ اس کو بڑھاؤ، آپ کہیں گے کیوں بڑھائیے گا؟ دوسرا کہے گا آپ 10,000 میں ذرا چلا کر دکھا لیجیے. تیسرا کہے گا برکت تو ہو رہی ہے. میں کہوں گا برکت والے پیسے آپ لے لیجیے، بے برکتی والا مجھے دے دیجیے. یہ سارا مذاق چل رہا، آپ حقیقت میں سمجھیے. یہ سب چل رہا، سب کا یہی حال ہے، ساری مسجدوں کا یہی حال ہے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب دنیا کے اندر ہوئی، ان کے مقاصد میں سے بیان کیا گیا ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن کو پڑھ کر بتائیے کہ کیسے پڑھا جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے اندر کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اس حکم کو اور اس کے علم کو لوگوں کے سامنے رکھیے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے. جس قوم کے سامنے پہلی مرتبہ وہ آئیں، اول وہلہ میں وہ ساری کی ساری قوم عربی داں تھی. قرآن بھی عربی میں تھا، ان کے سامنے پڑھ کر بتانے کی ضرورت تھی. قرآن عربی میں، لوگ عربی جانتے، بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف قرآن پکڑا دیجیے، وہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے اندر کیا مضمون ہے بتانے کی ضرورت تھی. یہ بھی عربی میں، وہ بھی عربی جانتے ہیں، آپ دے دیجیے، پڑھ کر سمجھ لیں گے کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ اور قوم کو ترقی دینے کا ذریعہ خود سے مطالعہ کر لینا نہیں ہے، ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تب جا کر وہ قوم پڑھے گی اور اس قوم کو ترقی ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پڑھ کر بتائیے کیسے پڑھا جائے گا، اس کے اندر کیا ہے وہ بتائیے، تب لوگوں کو علم ہوگا. فقہاء نے لکھا ہے دنیاوی علم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہایت ضروری ہے. ہم بالکل نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی علم مت دیجیے. قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، قوم کو اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، قوم کو اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، اچھے آفیسر کی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اچھے ججوں کی ضرورت ہے، لوئر کی ضرورت ہے، کرنل کی ضرورت ہے. یہ سب قوم کے اندر چاہیے. اگر ہم اور آپ اس دنیاوی پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہماری قوم کافی پیچھے چلی جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ تعلیم ایک ہنر ہے. علم اسے کہتے ہیں جو زندگی تک کام آوے اور مرنے کے بعد بھی کام آوے. آنکھیں آپ کی بند، دل کا دھڑکن بند، انجینئرنگ ختم، ڈاکٹری ختم، وکیل صاحب اب کوئی کیس نہیں لڑ سکتے، جج صاحب اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کرنل اب کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. لیکن دینی علم یہ آپ کی زندگی تک بھی نفع بخش ہے، مرنے کے بعد قیامت تک اللہ کے سامنے پیشی ہونے تک یہ آپ کو نفع پہنچاتا رہے. اور اس کا آپ فائدہ دیکھیے کہ ایک پڑھا ہوا شخص، اس کی عبادت کا کیا حال ہے، ایک عالم شخص اس کی عبادت کا کیا حال ہے، اور ایک جاہل شخص اس کی عبادت کا کیا حال ہے. آپ اندازہ لگائیے گا. نماز کب فرض ہوئی؟ 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا. 50 برس ان کی عمر ہو گئی.
تو یہ معراج میں بلا کر نماز جیسی فرضیت دی گئی. 50 سال عمر ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں زمین پر. اب کتنے سال زمین پر رہے آپ بتائیے؟ 63 سال کی زندگی رہی. 50 سال میں نماز ملی. 13 سال انہوں نے فرض نماز ادا کی ہے یا نہیں؟ کتنے سال فرض نماز ادا کی ہے نبی اکرم؟ 13 سال. آپ کسی عمر دراز شخص کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیے, آپ ان سے پوچھیے کہ چچا آپ کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ بولیں گے 50 سالوں سے نماز پڑھ. نبی اکرم کتنے سال پڑھے؟ 13 سال. 50 سال کی ہماری نماز نبی اکرم کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ نبی کی نماز بڑھ کیسے گئی؟ اس لیے کہ نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے. دیکھیے علم کی فضیلت عبادت کو کہاں سے کہاں لے کر چلی گئی. آپ 50 سال نہیں 500 سال نماز پڑھتے رہیے, اللہ کرے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو. آج کا مرنے والا شخص بھی یہی دعا کرا رہا ہے کہ امام صاحب دعا کر دیجیے میں ذرا کچھ دنوں تک زندہ رہوں. بہت اچھی عبادت ہوتی رہے گی, آپ زندہ رہیں گے تو ہونی بھی چاہیے, عمر کی دعا کرنی چاہیے. آپ اندازہ لگائیے 50 برس کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نبی اکرم ایک عالم, اپنی قوم کے سب سے بڑا عالم اور سب سے علم کے مالک ہیں. روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا. نبی اکرم اپنی زندگی میں 9 سے 10 برس تک روزہ رہے. 9 سے 10 برس تک روزہ رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرض روزہ کتنے رکھے؟ 9 مہینے, یہی تو ہوا, سال میں ایک مرتبہ. آپ پوچھئے اپنے بڑوں سے کتنے سالوں سے روزہ رکھ رہے. وہ بڑا آدمی آپ سے بیان کرے گا کہ گھر کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ ہماری ماں بچپنے سے ہی عادت بنا رکھی تھی روزہ رکھنے کے لیے. اگر ہماری 60 برس کی عمر ہے تو تم یہ سمجھو کہ 50 برس سے ہم روزے رکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا 50 برس کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روزے کے برابر بھی. کیوں؟ نبی اکرم اپنی قوم کے سب سے بڑے علم والے, علم کی وجہ سے ان کی عبادت کا مرتبہ کہیں اور چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا, حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے. ہمارے شہر میں نامعلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 10 حج کیا ہوگا, اور عمرہ تو بالکل گھر سے مسجد تک آنا جو وقت لگتا ہے ان لوگوں کو ایسا وقت مکہ جانے میں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے. بے حساب عمرے ہوں گے ان کے, 10 حج ان کے پاس ہوں گے. لیکن ہمارا حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا اس کے 100 حصے بنا لیجئے, ایک حصے کے برابر بھی ہمارا 10 حج نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والے تھے. علم کی وجہ سے ان کی عبادت کہیں اور ترقی کر گئی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور علم کی کیا فضیلت ہے. اگر اخلاق کو اچھے بنانے ہیں, عادتیں اگر اچھی لانی ہیں, معاملات کو اگر ٹھیک کرنا ہے, تو ضروری ہوگا کہ ہم جس طریقے پر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اور دینا بھی چاہیے اسی طریقے پر ہم دینی تعلیم بھی دیں. آپ یقین مانیے دنیاوی تعلیم آپ دے دیں گے, لیکن کہیں بھی اسے یہ سبجیکٹ نہیں ملے گا کہ والدین کا حقوق تمہارے اوپر کیا ہے. یہ مل جاوے گا کہ جب بوڑھے ہو جاویں گے تو ایک بوڑھوں کا اسٹور بنایا گیا ہے, وہاں لے جا کر جمع کر دینا, وہاں اچھی طرح خدمت ہوتی ہے, سرکار کی طرف سے وہاں فنڈ آتے ہیں. وہ بڑا خوش ہوگا کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, اس لیے کہ بوڑھوں کا الگ انتظام. ہم مانتے ہیں اچھا انتظام ہے,
لیکن آپ نے کیا کیا بیٹے ہونے کی حیثیت سے؟ آپ اس بڈھے باپ کو اپنے سر پر رکھتے. آپ جب بچے تھے آپ کی انگلیوں کو پکڑ کر وہ گلی میں گھمایا کرتا تھا. ایک ایک چیز کو آپ 10 مرتبہ پوچھتے تھے کہ ابو یہ کیا ہے. آپ کے والد محترم نے 10 مرتبہ بتانے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی, کبھی آپ کو ڈانٹا نہیں. لیکن جب وہی باپ بڈھا ہو گیا تو آپ نے اسٹور میں جمع کر دیا؟ نہیں, آپ سر پر لے کر جھیلیے تھوڑا سا, یہ برکت کی چیز ہے, یہ آپ کے لیے اچھا ہوگے گا. یہ مضمون دنیا داری میں نہیں ہے, یہ مضمون جب اپنے بچے کو دین پڑھاویں گے وہاں دیا جاوے گا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ اپنے والدین سے ذرا نرم بات کرنا, سختی سے پیش مت آنا. تم اپنے بچپنے کو یاد کر لینا کہ جس طریقے پر ایک ایک چیز کو تم 10 مرتبہ 10 مرتبہ پوچھا کرتے تھے, تمہارے والدین ناراض نہیں ہوتے تھے. آج وہی والدین بڑھاپے میں چلے گئے ہیں, تمہارے بچے کی طرح ہو گئے ہیں. تم انہیں بھی اگر 10 مرتبہ کسی چیز کو پوچھے تم ناراض مت ہونا. معاملات کیسے ٹھیک ہویں گے؟ نہیں, دین تو لانا ہی پڑے گا. ایک ایک تاجر سے آپ ملیے اور پوچھئے. تاجروں کا ایسا ذہن بن چکا ہے کہ وہ صاف کہیں گے کہ جھوٹ عام ہے, نہیں بولو گے تو تجارت چلے گی ہی نہیں. ابو بکر سے بڑے تاجر ہیں, عثمان سے بڑے تاجر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف سے بڑے تاجر ہیں آپ؟ نہیں. آپ وکیلوں سے ملیے, وہ کہے گا جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے میری وکالت نہیں چلے گی. ان مسئلوں کا سارا حل دین کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کے اندر جو اپنے صحابہ کو بتایا, صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتایا, کتابوں کی شکل میں وہ ہمارے سامنے علماء تک منتقل کر دیا, وہ سب مسئلوں کا حل وہاں موجود ہے. کہیں آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, کہیں آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ سارا کا سارا دینی علم کے اندر موجود ہے. آپ چاہے جتنا ترقی کر جائیں, لیکن معاملات اگر آپ کے درست نہیں ہیں. ہم تو علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک عجیب بات میرے سامنے سے گزری, میں دنگ رہ گیا سن کر. کسی اچھے عالم نے بتایا نماز کا بزرگ بہت ملے گا, 5 نمازیں الگ. ایسا بھی آدمی آپ کو ملے گا اشراق پابندی سے پڑھتا, تہجد بھی پابندی سے پڑھ رہا, چاشت اوابین سب پابندی سے. روزے کے بزرگ بہت ملیں گے, حج کرنے والے بہت ملیں گے, زکوٰۃ دینے والے پابندی سے بہت ملیں گے, صدقات کرنے والے پابندی سے بہت ملیں گے. انہوں نے کہا مجھے ایسا بزرگ دکھاؤ جس کا معاملات صحیح. بازاروں کا کبھی چکر لگائیے گا, ایک آدمی سامان لے کر اٹھے گا, دکاندار سبزی فروش سے کیا کہے گا, 10 روپیہ تمہارا باقی رہے گا, کل آ کر دے دوں گا. دکاندار کہے گا پرسوں کا بھی 10 روپیہ باقی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا, نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, معاملات کو درست کرنا پڑے گا. غیبت عام ہو گئی ہے, مسجدوں تک پہلی صف تک پہنچ گئی ہے. چغلخوری عام ہو گئی ہے, جس کے بارے میں آپ سمجھیں گے یہ جنتی آدمی ہے, چغلخوری نہیں کرتا, آپ اس کے پیچھے مت پڑیے گا. میرے کہنے کی وجہ سے کم از کم وہ بھی چغلخوری کے اندر مشغول ہے. ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے شکایت عام ہو گئی ہے, سود کا کھانا عام ہو گیا ہے, حرام خوری عام ہو گئی ہے. تھوڑی سی اگر چوک ہو رہی ہے انتظام کے اندر تو فوراً بغیر سمجھے بغیر سوچے ہم حرام کاموں کی طرف مائل ہو جا رہے ہیں. حالانکہ انسان ہے, اللہ تبارک و تعالی ان سارے احوال سے ہمیں اور آپ کو گزارے گا. ایک آیت گزری ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی آپ کو مصیبت بھی دے گا, والجوع بھوک سے بھی کبھی گزارے گا, موت سے بھی کبھی گزارے گا,
پھل فروٹ جو باغات میں لگتے ہیں وہ بھی کبھی کم ہو جائیں گے، کارخانوں کے اندر کبھی گراوٹ آئے گی، کبھی آپ کا بازار بالکل نرم ہو جائے گا. یہ ساری آزمائشیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حرام خوری کے اندر پڑ جائیں. نہیں، معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ سارا سبق اور یہ ساری ہدایتیں دینی تعلیم کے اندر ملیں گی. جب تک آپ دین کو نہیں سمیٹیے گا اس وقت تک آپ نہ تو دنیا میں کامیاب نظر آئیں گے اور آخرت کا تو چکر ہی چھوڑ دیں. آپ باتیں ہمیں کچھ اور کرنی تھی، کچھ اور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.